چھت کے پرنالے سے بارش کا جو پانی گرتا ہے وہ پاک ہے جب تک اس پانی کے اندر نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح نالیوں سے جو بارش کا پانی بہتا ہے وہ بھی پاک ہے جب تک اس پانی کے اندر نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو۔ باقی رہا اس سے وضو کرنا۔ اگر اس پانی میں نجاست مریہ یعنی نظر آنے والی نجاست کے ایسے اجزاء بہ رہے ہوں کہ جو چل لیا جائے اس میں کوئی ایک آدھ ذرہ نجاست کا ضرور آ جاتا ہے، تب تو وہ پانی پلید ہے اور اس سے وضو کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور اگر نجاست کے اجزاء نظر نہیں آتے تو پھر اگرچہ پانی پاک تو ہے مگر اس سے وضو کرنے میں اجتناب ہی بہتر ہے۔ نالی کا پانی جو بارش کے بعد رک گیا، اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہوں یا اس کا رنگ اور بو محسوس ہو تو وہ پانی بھی ناپاک ہے ورنہ پاک ہے۔ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہو اسے 10 در 10 اور بڑا حوض کہتے ہیں۔ اسی طرح 20 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا ہو یا 25 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا ہو، غرض کے ہر طرف سے اس کی چوڑائی 100 ہاتھ ہو یعنی 100 مربع ہاتھ ہو تو وہ بڑا حوض کہلاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو وہ چھوٹا حوض کہلاتا ہے۔ اور بڑے حوض کا جو حکم ہے اس کے پانی کا وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم ہے جب تک اس حوض میں نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو، یعنی پانی کا رنگ ذائقہ اور بو نہ بدلے پلید چیز کے گرنے سے، اس وقت تک وہ پانی پاک ہے۔ اگر نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور حوض صرف اسی کو نہیں کہتے جو مسجدوں میں یا عیدگاہوں میں بنائے جاتے ہیں، بلکہ ہر وہ گڑھا جس کی پیمائش 100 مربع ہاتھ ہو وہ بڑا حوض کہلاتا ہے، اور اس سے کم ہے تو وہ چھوٹا۔ بڑے حوض کے پلید نہ ہونے کی یہ شرط ہے کہ اس کا پانی متصل ہو۔ اگر اس کا پانی متصل نہیں ہے، تھوڑے حوض تو بڑا سارا ہے مگر اس کے درمیان میں کوئی جگہ خالی ہے، یا بڑا حوض نہیں کہلائے۔ بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی جو دکھائی نہیں دیتی جیسے پیشاب، شراب، تو اس کے ہر طرف سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور اگر نجاست دیکھنے میں آتی ہے جیسے پاخانہ، گوبر، خون یا کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہے وہاں، تو جس طرف وہ نجاست ہے اس طرف سے وضو نہ کرنا بہتر ہے، دوسری طرف سے وضو کیا جائے۔ جو نجاست نظر آتی ہے اس کو نجاست مریہ کہتے ہیں، اور جو نظر نہیں آتی اس کو نجاست غیر مریہ کہتے ہیں۔ ایسے حوض پر اگر بہت سارے لوگ جمع ہو کر وضو کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، جائز ہے، اگرچہ وضو کا پانی اس حوض میں گر رہا ہو، لیکن اس میں کلی کرنا یا ناک سنکنا یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا۔ حقے کا پانی پاک ہے، اگرچہ اس کے رنگ، بو اور ذائقے میں تبدیلی آ جائے تو اس سے وضو جائز ہے، بقدر کفایت اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہے، اور ضرورتاً اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا کوئی آدمی وضو کر رہا ہو اور ایک پاؤں دھلنے سے رہ گیا ہے اور پانی ختم ہو گیا تو اب اس کو تیمم جائز نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس حقے کے پانی سے اپنا دوسرا پاؤں جو رہتا ہے وہ دھو لے، کیونکہ پانی اس وقت پلید ہوتا ہے جب پانی کے اندر کوئی پلید چیز گر جائے اور پلید چیز اس کو مل جائے، اور یہاں حقے میں کوئی چیز پلید ہے نہیں، نہ تمباکو پلید ہے، نہ آگ پلید ہے، نہ کوئی اور چیز پلید ہے، تو لہذا پانی پاک ہی ہے۔